بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر ماہر اسلامی کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے حصہ دوم شروع کیا ہوا ہے حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم حدیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے حدیث نمبر 1 پڑھی تھی، جس میں ہم نے نیت کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم حدیث نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں تعلیم قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں۔ دیکھیے حدیث ہے، عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ان سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان بن عفان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، وعلمہ اور اس کو سکھائے۔ اس حدیث مبارکہ میں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کے 2 حصے ہیں۔ حصہ نمبر 1 میں قرآن سیکھنا اور اس کی تلاوت کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن، بے شک تم میں سے افضل وہ ہے جو تم میں سے قرآن سکھاتا ہے۔ آج ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیں اور اپنے بچوں کو قرآن سکھانے پر خصوصی توجہ کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا انحصار صرف اور صرف قرآن کے سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے پر ہے۔ بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے، رشک صرف 2 شخصوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن سکھایا ہو اور وہ راتوں کو بھی اس کو پڑھتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات محتاجوں پر خیرات کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا حرف الف لام میم کی تلاوت سے 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس لفظ میں الف لام اور میم 3 حروف ہیں۔ قرآن سکھانا باعث خیر و سعادت عمل۔ دوسرا سب سے افضل کام لوگوں کو قرآن سکھانا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے امت کے علماء اور قرآن سکھانا اپنا مشن بنا لیا، اور اسی لیے قرآن کی تلاوت کی صدا پوری دنیا میں ہر لمحے سنی جا سکتی ہے۔ قرآن سکھانے کا یہ عمل صدیوں سے جاری اور ساری ہے۔ مشہور تابعی حضرت عبدالرحمن سلمہ نے حضرت عثمان کی خلافت سے حجاج بن یوسف کی حکومت تک لوگوں کو قرآن سکھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میں اس جگہ بیٹھ رہا ہوں تو صرف اس حدیث کی وجہ سے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھانے کی فضیلت کی وجہ سے ایک غریب صحابی کا نکاح ایک عورت سے قرآن کی صورتیں اس عورت کو سکھانے کے عوض کر دیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولادوں کو قرآن سکھائیں، کیونکہ وہ گھر ویران ہے جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن سکھانے والے قیامت کے دن بڑا مقام پائیں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے قرآن کی تلاوت، غور و خوض اور علوم القرآن پر کام ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور کیا روزانہ تمام افراد خانہ تلاوت کر کے گھر کو قرآن کی تلاوت سے روشن کرتے ہیں، یا پھر تاریکیوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے فضائل درج ذیل ہیں۔ اللہ کا حکم، قرآن کی تلاوت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے اسے سنو اور خاموشی اختیار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اللہ نے فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ تلاوت قرآن کا ثواب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے، اس کو اس حرف کے بدلے 1 نیکی ملے گی، اور ہر ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ سکینت کا نازل ہونا۔ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ ایک شخص سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے قریب ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اچانک اس شخص پر بادل کا سایہ ہو گیا۔ بادل قریب سے قریب ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بھدکنے لگا۔ صبح وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے، حدیث کا مطلب یہ ہوا، خلاصہ کلام، قرآن سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین عمل ہے۔ حدیث نمبر ہے قرآن و سنت کی اہمیت۔
حدیث نمبر 3 ہے قرآن و سنت کی اہمیت۔ عن مالک بن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جو تم میں سے اس کو تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کا نسخہ بتایا ہے، وہ یہ کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو تو تم گمراہ نہ ہوگے۔ اب ہم ان دونوں پر روشنی ڈالتے ہیں، اللہ کی کتاب ہدایت کا خزانہ کیسے ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کی رہنمائی کا مکمل سامان موجود ہے، اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی موجود ہے، اس کو ماننے پر مسلمانوں کی ہدایت کا انحصار ہے۔ قرآن سے منہ موڑنا مسلمانوں کے لیے گمراہی کا سبب ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس قرآن پر عمل کی وجہ سے قوموں کو ترقی دیتا ہے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ قرآن مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ قرآن کے فضائل اور برکات، قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جہاں تک تمہارے اندر طاقت ہے خدا کے دسترخوان کی طرف آؤ، بے شک اللہ کی رسی ہے اور واضح روشنی ہے اور شفا دینے والا ہے، فائدہ دینے والا محافظ ہے، جس نے اس کو تھاما اور جس نے اس کی پیروی کی اس کو نجات دینے والا ہے۔ یہ بے رخی نہیں کرتا کہ اس کو منایا جائے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے جسے سیدھا کرنے کی ضرورت پیش آئے، اس کے عجائبات کبھی ختم ہونے والے نہیں اور زیادہ پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن سے اعراض موجب ضلالت و ہلاکت، یعنی کہ قرآن سے منہ پھیرنے والے کو کیا ہوتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم قرآن پر نہ جمو گے اور دائیں بائیں راستہ تلاش کرو گے تو تم گمراہی میں بہت دور چلے جاؤ گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے اور اپنی اولادوں کو سکھایا جائے، اس کے بعد اس کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے، تو گمراہی ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی، ورنہ ہم دینی اور دنیاوی اعتبار سے ذلیل ہو جائیں گے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری چیز جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے وہ سنت رسول ہے، اس پر عمل کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک دوسری آیت میں اطاعت رسول واضح انداز سے فرض قرار دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو۔ قرآن مجید میں تمام چیزوں کی تفاصیل موجود نہیں، یعنی کہ تمام چیزیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، لیکن ان کی مکمل، اب جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اب نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن پاک میں موجود نہیں، اس کا طریقہ ہمیں کس سے ملے گا؟ احادیث سے۔ اس لیے حدیث قرآن کی تشریح کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے اور ان کو گمراہی سے بچاتی ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشوہ راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اطاعت قرآن و سنت کے متعلق ایک جامعہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت قرآن و سنت کے بارے میں ایک جامعہ حدیث یہ ہے کہ ایمانداری آسمان سے لوگوں کے دل کی جڑ پر اتری ہے اور قرآن بھی آسمان سے اترا ہے، پھر لوگوں نے اس کو پڑھا اور حدیث سے قرآن کا مطلب سمجھا۔ عصر حاضر میں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ سنت کو پڑھا جائے اور سمجھ کر اس میں عمل کیا جائے، ایسا کر کے ہی ہم راہ راست پر قائم رہ سکتے ہیں، ورنہ تباہی ہمارا مقدر ہوگی۔ اس لیے اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دونوں انمول قیمتی چیزیں ہیں جس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حدیث نمبر 4 ہے ارکان اسلام کے بارے میں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث مبارکہ میں جو ہے اسلام کی بنیادی جو ہے ارکان میں کتنے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 ہے توحید و رسالت کی گواہی، اللہ کو معبود ماننا اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ باقی اسلام کا انحصار اسی پر ہے کہ اللہ کو معبود نہ ماننے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا دوسرا جز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ماننا ہے
رسول خدا، رسول جو ہیں وہ خدا کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اپنی نمونہ بن کر دکھاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ قیام الصلاۃ، اس حدیث میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، نہ کہ نماز پڑھنے کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قیام نماز کا مطلب اس کی باجماعت ادائیگی ہے۔ فرض نمازیں تو ضرور باجماعت ادا کریں، یہی قیام صلاۃ کا عملی ثبوت ہے۔ اس لیے باجماعت نماز کا ثواب انفرادی طور پر ادا شدہ نماز سے بعض روایات کے مطابق 25 گنا اور بعض کے مطابق 27 گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے، باجماعت نماز ادا نہ کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، مثلا اتحاد، ایک امام کی اطاعت کی تربیت، حال احوال سے آگہی، آپس میں محبت کا بڑھنا، نفرتیں کم ہونا، اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور مختلف مشاورتیں وغیرہ۔ یہ ایمان لانے کے بعد پہلا امتحان ہے، اس میں فیل ہونے والا کا ایمان مشکوک ہوتا ہے، کیونکہ نماز دعویٰ ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اسی طرح دوزخیوں سے دوزخ میں جانے کا سبب پوچھا جائے گا تو کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تیسرا رکن ہے ادائیگی زکوٰۃ۔ اسلامی معاشرے کے کمزور افراد کی مستقل بیمہ کاری ہے۔ یہ فرض عبادت ہے، اس کو ادا نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اگر صحیح زکوٰۃ ادا ہو جائے تو معاشرے میں کوئی غریب نہ رہے۔ اسلام کا یہ امتیازی اور اختصاصی پہلو ہے کہ اس نے کمزوروں کی مدد کو عبادت اور فرض قرار دیا۔ موجودہ دور میں بھی معاشی مسائل میں اس سے بہتر کوئی حل نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ چوتھا رکن رمضان کے روزے۔ روزے انسان کے ضبط و نفس کی تربیت کا بہت بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ بھوک اور پیاس برداشت کرنا برے یا سخت وقت کے مقابلے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد غریبوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا ہے۔ اس لیے ایک روزے کے جان بوجھ کر ترک کرنے پر 30 مسلسل روزے رکھنے کی سزا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور ساتھ ہی اس کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پانچواں اہم رکن ہے حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ دراصل اللہ کے گھر کی زیارت ہے، اور اس بہانے سے کوچہ محبوب یعنی مدینہ منورہ کی زیارت بھی ہے۔ اس سے ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مالی اور بدنی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والا گویا مسلمان نہیں رہتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور استطاعت رکھنے والے لوگوں پر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے۔ چنانچہ بہت سی حدیث کے مطابق حج کی اہمیت درج ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صحیح معنوں میں حج کیا اور اس میں گناہوں اور نافرمانیوں سے بچا رہا تو وہ ایسا ہو کر لوٹے گا جیسا کہ اس دن تھا جب اس کی معنی سے جنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔